اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ میں اپنا یوٹیوب چینل صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 20ویں پارے کی شروحات ہیں اور پہلا رکوع ہے۔ اس رکوع کا اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیلنج کیے ہیں، کئی چیلنج کر کے بتایا ہے کہ کوئی ایسا ہے تو لا کے دکھا دو کہ جو ایسا کر سکتا ہو۔ جب ایسا کوئی ہے ہی نہیں اور آپ دکھا بھی نہیں سکتے ہیں تو بتایا کہ پھر عبادت کا لائق بھی کوئی نہیں ہے، اور میں ایسا کرتا ہوں اور یہ میں نے کیا ہے تو عبادت کا لائق بھی میں ہی ہوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہوں گے۔ مدد بھی مجھ سے ہی مانگی جائے گی اور سر بھی میرے لیے جھکایا جائے گا اور مال بھی میرا نام پہ دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہیں جو یہ قدرت نہیں رکھتے ہیں اور اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا تو نہ ان سے مدد مانگی جائے گی اور تو نہ ان کے لیے سر جھکایا جائے گا اور تو نہ ان کے نام پر مال دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے ہاں گئے، اللہ نے کہا کہ میرے لیے کیا لے آیا ہے؟ تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں نے تیرے لیے زبان کی ساری عبادتیں، چاہے وہ تعریف کے ذریعے سے کی جاتی ہو، چاہے وہ تسبیحات کے ذریعے سے کی جاتی ہو، چاہے وہ مدد کے حوالے سے مانگی جاتی ہو، ساری عبادت تیرے لیے ہے۔ اور پھر ارکان کی عبادتیں والصلوات، جو سر جھکا کے کیے جاتی ہو، چل کے کیے جاتی ہو، اور جو عبادتیں کھڑے ہو کر کی جاتی ہو، وہ ساری عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اور پھر وہ طیبات، پاکیزہ مال کی جو عبادتیں ہیں جو تیرے نام پہ دی جاتی ہیں، وہ بھی سب تیرے لیے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے چیلنج کے ساتھ اس پارے کے شروع میں، اس رکوع کے اندر اللہ نے بہت سارے کئی چیلنج کیے ہیں کہ کوئی ایسا ہے تو کر دکھائے، اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو عبادت کا لائق بھی کوئی نہیں ہے، اور میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امن خلق السماوات والارض، یا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، وَأَنزَلَ نازل کیا لَكُمْ تمہارے لیے مِنَ السَّمَاءِ، یا آسمان سے پانی کو، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے سے، حدائق ذات بہجہ، بارونق باغات بنائے ہم نے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجْرَهَا، وہ تمہاری بس کی بات نہیں تھی کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکتے، اس باغات کے درختوں کو تم اگا سکے، تمہاری بس کی بات نہیں تھی۔ تو جب آسمان و زمین کو کوئی نہیں بنا سکتا، اور پھر آسمانوں سے کوئی پانی بارش نہیں برسا سکتا، اور اس کے بارش کے ذریعے سے باغات اور درختوں کو کوئی نہیں اگا سکتا، تو بتایا الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو کہ الٹے پھیرے جا رہے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اور حقیقی خالق سے یعنی اعراض کرتے جا رہے ہو، دور ہوتے جا رہے ہو۔ اگلا چیلنج میں اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آیا جس نے زمین کو قرار بخشی ہے اور اس زمین کے درمیان میں نہریں چلائی ہے، اور یعنی اس زمین کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، اور پھر اس زمین کے درمیان میں یعنی 2 سمندر چلا کر درمیان میں پردہ رکھا ہے، فاصلہ رکھا ہے کڑوا اور میٹھے کا، اور رنگوں کے اعتبار سے بھی۔ تو الہ مع اللہ، یعنی کوئی ایسا معبود ہے اللہ کے ساتھ
جو کہ تمہارے لیے زمین کو اٹھا سکے خلاؤں کے اندر، اور پھر اس کے بعد یعنی زمین کے اندر نہریں چلا سکے، اور تمہارے لیے جو ہے پہاڑوں کو گاڑ سکے، اور سمندر کے اندر پردے ڈال سکے، کوئی ایسا ہے تو دکھاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ بس کسی کے اندر بھی نہیں ہے، تو بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، پھر اگلا چیلنج تو اور مزید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ کوئی کسی مجبور کی پکار کا جواب دے سکتا ہے جب وہ اس کو پکارے۔ کوئی مجبور ہو جائے، اپنی کسی مصیبت میں پھنس جائے اور کسی معاملے میں پھنس جائے اور اس کو کسی کو پکار لے، تو اللہ فرما رہے کہ کوئی ہے کہ اس کی پکار کو جواب دے سکے، اس کی مجبوری کو دور کر سکے، اس کو اولاد دے سکے، اور اس کو جو ہے بیٹے بیٹیاں دے سکے، اور اس کی جو ہے کیا نام ہے قرضوں کو دور کر سکے، اور اس کے لیے روزی کا انتظام کر سکے، کوئی جو ہے نا اس کو یعنی نوکری دلا سکے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کوئی ایسا ہے کہ وہ یعنی بیماری کو اس کا دور کر سکے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کوئی ایسا ہے کہ تمہیں زمین میں نائب بنا سکے، حاکم بنا سکے، خلیفے بنا سکے۔ جب کوئی ایسا نہیں ہے تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی جس ذات نے جو ہے کہ وہ ذات ایسا ہے جو کہ کسی مجبور کی پکار کو سنتا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں عزت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قلیلا ما تذکرون، کہ تم بہت ہی کم اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا جس نے تمہیں اندھیروں کے اندر خشکی کے اور طریقے یعنی راستے دکھایا۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور جس اللہ نے یعنی بارش سے پہلے اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں چلائے بشارت کے لیے، خوشخبری کے لیے، یعنی ہوائیں چلائی، تو الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا ہے جو تمہیں جو ہے کیا نام ہے یعنی ہدایت دے سکے، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے ہوائیں تمہارے کو چلا کے دکھا سکے؟ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند ہے ان سے جن کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، یا جن کے ساتھ تم شریک کرتے ہو ان سے اللہ کی ذات بہت ہی بلند ہے۔ اگلا ایک اور چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے امن یبدأ الخلق، یا جس نے یعنی تخلیق یعنی مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو لوٹاتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جس نے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیا ہے۔ الہ مع اللہ، تو اللہ کے ساتھ کوئی ایسا ہے؟ تو جب تمہیں کوئی پیدا بھی نہیں کر سکتا اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق بھی کوئی نہیں دے سکتا، تو بتایا کہ دوسرا معبود بھی تیرے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تمہارے دل و دماغ میں اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی سمجھتے ہو کہ کوئی بابا کر لے گا، تو اللہ فرما رہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی دلیل کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگلا اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج فرمایا، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، آسمانوں میں فرشتے اور زمینوں میں انبیاء، اولیاء، جنات، انسان، یعنی کوئی بھی ایسا ہے جو غیب کو جانتا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور تم میں سے ان کو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب تمہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا۔ بل الدارک علم فی الآخرہ، بلکہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا جو علم ہے وہ آخرت کے بارے میں تھک چکے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتہ ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنجوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قدرت سوائے اللہ پاک کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ قدرت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے گی اور مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی، اور اپنے مشکلات بھی ان سے حل کرائے جائیں گے۔ اور سارا انبیاء علیہ السلام، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے، سارا انبیاء علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پکار کر اور انسانیت کو اللہ کی ذات کی طرف اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے صحیح معنوں میں اپنے مشکلات کو اللہ سے حل کرائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے
یہ جو ہے نا قرآن مجید میں سختی سے منع کیا ہے کہ میرے ذات کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے اور میرے ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور شرک کے اندر یعنی شرک کے لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو میری گزارش ہوگی اپنی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حل کرایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سامنے رکھ کر، اللہ کی کبریائی کو سامنے رکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.